بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے، بڑی اہم گفتگو آج کے لحاظ سے کریں گے۔ ہم گفتگو کریں گے موجودہ ٹی وی افطار سحر پروگرام اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے کہ آج کل جو سحری کے وقت مخلوط لڑکیوں اور لڑکوں کو اکٹھا کر کے پروگرام کیا جاتا ہے، اور دو چار مولویوں کو بھی کبھی کبھی بلا لیتے ہیں، اور کبھی افطار کے وقت یہ ٹی وی چینل والے جو فلموں والے سارے ایکٹرز اکٹھے کر کے تو پروگرام کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم گفتگو کریں گے، تو اب آپ ساری ویڈیو توجہ سے سماعت فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے بہترین جو عمل بندے کے لیے اور عورت کے لیے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو دیکھے، اور نہ کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کو دیکھے۔ اور سرکار کا فرمان ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، علی اگر پہلی نظر کسی کے اوپر بلا تمہاری مرضی کے پڑ جاتی ہے تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر اگر تم ارادے کے ساتھ اس کے اوپر ڈالو گے کسی عورت کے اوپر، یا پھر تم پہلی نظر کو ہی جما کے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ اور حدیث پاک ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ تو احباب، یہ جو افطار سحر پروگرام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے بڑے دینی پروگرام ہے، تو یہ تو آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اور بے پردگی کا عالم ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پاک میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، اور تو اپنے پاؤں زور سے زمین پہ نہ مارو کہ جو تم نے زیور اور جو تم نے پاؤں میں پازیب پہنی ہو اس کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ اور اللہ عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں تو عورت آتی ہے اور وہ جو فحاشی بے پردگی ہوتی ہے، نیند پڑیاں عورتیں آتی ہیں، اور پھر سوالات کیے جاتے ہیں، پھر جوابات دیے جاتے ہیں ہنس ہنس کے، اور میک اپ کیا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، ایسی عورت کہ جو اپنے چہرے کو نوچتی ہے، مطلب یہ جو آج کل فیشن ہے آبرو بنانا، اور عورتیں جو کام کرتی ہیں چہرے کے اوپر، تو سرکار نے فرمایا ایسی عورت جو یہ کام کرواتی ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ اب جو سارے دیوس سرکار کی حدیث کے مطابق تھے، وہ سارے بن کے تو دین سکھانے آ رہے ہیں۔ پہلے سارا 11 مہینے جو ہے کوئی فلمیں بنا رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، دین پاک کے سراسر خلاف کام کرتے ہیں، اور انہی کو یہ پیسہ کمانے کی غرض کے ساتھ لا کے رمضان کے اندر تو ان کو محدث اعظم بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے۔ کوئی نعت پڑھ رہی ہے اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چہرہ سارے لوگوں کے سامنے کھلا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں، ان کو بھی چلو کم از کم مولوی کو تو چاہیے کہ آتا ہے تو دین کا ایک ہی مسئلہ سب کے سامنے جو ہے کھل کے بیان کر دے کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بٹھائے ہیں تم نے، یہ شرع پاک اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن مولوی کیسے یہ بات کرے کہ مولوی خود وہاں پہ بکا ہوا ہے، اور مولوی نے خود جو ہے اپنا ایمان داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو احباب، شرع پاک کسی لحاظ سے ایسی محفلوں کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ الٹے رب کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ماں آئی اور ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو عرض کی کملی والے دعا کریں کہ اللہ یہ میری بیماری دور کر دے۔ سرکار نے فرمایا، تو بیماری کو دور کروانے کی دعا نہ کر، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو عرض کی کملی والے، اگر میرے لیے یہ بیماری ہی بہتر ہے تو پھر ایک میرے کہنے پہ دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی پڑتی ہے اور مجھے پتہ نہیں ہوتا میری حالت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ
مرگی کے دورے کی وجہ سے میری بے پردگی ہو جائے، کملی والے آپ اتنی شفقت فرما دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو، میرا پردہ ظاہر نہ ہو۔ تو روایتوں میں آتا ہے سرکار نے دعا فرمائی، بعد میں اس ماں صاحبہ کو مرگی پڑتی تھی لیکن کبھی بے پردگی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب آپ کہاں ہمارے اسلام میں کہ جب اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محشر کے دن آئیں گی تو اللہ حکم دے گا سارے نظریں جھکا لو، کہ محشر کے دن میں بھی اتنا پردہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہوگا، تو کہاں ان کے چاہنے والے بے پرد پھرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا بندہ جس کی بیوی بہن ماں بیٹی سرے عام پھرتی ہے اور بے پردہ پھرتی ہے، ایسا بندہ دیوس ہے، اور فرمایا لا يدخل الجنۃ دیوسا، کوئی دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ تو سارے دیوسوں کو لا کے رمضان میں اکٹھا کر کے اور رمضان پروگرام کرنا، سحر افطار پروگرام کرنا اور لوگوں کو باور یہ کروانا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اب آپ یہ دعوت عذاب خدا ہے موجودہ پروگرام۔ جو دوست یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں، جو وہاں جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ باز آ جائیں۔ احباب، اسلام کی نظر میں مرد اور عورت اکٹھے کبھی نہیں بیٹھ سکتے غیر محرم۔ ان کو پردے کا حکم ہے کہ مرد نہ عورت کو دیکھے اور نہ عورت مرد کو دیکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی، عورت کو جو ہے وہ امامت کی اجازت نہیں ہے، عورت کو گھر سے باہر خلاف شرع نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنی پابندیوں کے باوجود پھر جو ہے وہ یہ افطار سحر پروگرام میں دوپٹے اتارے ہوئے ہیں اور پھر میک اپ کیا ہوا ہے، منہ چھیلا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب آپ اگر میں اس پہ دلائل دوں تو گھنٹوں جو ہے وہ درکار ہیں، لیکن میں بغیر دلائل کے آپ لوگوں سے، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اگر اس کے دل میں ذرہ سا ایمان باقی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تو زمانہ جاہلیت کی بے حیائی کی طرح بے حیائی نہ پھیلاؤ، اپنے گھروں میں رہو۔ تو یہ تو اسلام کہاں نماز کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام حمید آئی، عرض کی کملی والے میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا ام حمید میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے تو گھر کے اندھیرے کمرے میں نماز پڑھ۔ کہاں رب کی عبادت کرنے کے لیے سرکار اجازت نہیں دیتے کہ تو میرے پیچھے نماز آ کے پڑھ، اور سرکار اس کو بھی اجازت نہیں دیتے، کہتے میرے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے تو گھر میں اپنا پردہ باقی رکھ کے نماز پڑھ، تو اللہ تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جو دوست بھی میری یہ گفتگو سنیں، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اپلوڈ کر کے آگے پہنچا سکتا ہے تو اپلوڈ کر کے آگے پہنچائے، اگر کوئی ایسے لنک سینڈ دوستوں سے کر سکتا ہے تو آگے پہنچائے۔ یہ رمضان کے نام پہ جو بے حیائی کا اڈا کھولا ہوا ہے، یہ ٹی وی چینل والوں نے پیسے کمانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے میری گفتگو کی وجہ سے، آپ کے کسی کو سنانے کی وجہ سے کوئی بندہ باز آ جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے اللہ عمل کی تو